بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ، اس کی آخری 9 آیات جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، باقی پچھلے ہفتے آخری رکوع کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح بیان ہوا تھا۔ سورۃ الواقعہ جو ہے شروع ہوتی ہے تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور اس کے جھٹلانے والا اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کہتے نہیں آئے گی، لیکن اس وقت جب دیکھ لیں گے تو پھر جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی، کسی کو وہ معزز اور محترم کر دے گی، کسی کو ذلیل و رسوا کر دے گی۔ آگے چل کے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، سب لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، 3 کیٹاگریز میں لوگ جو ہیں ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور وہ 3 کون سے ہیں؟ فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک تو ہیں میمنہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا بری حالت میں ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، یعنی کچھ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ کامیابی کی دلیل ہوگی، اور کچھ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ ناکامی کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے تو بلا شبہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں، خاص قرب رکھنے والے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر آگے جو ان کو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی جائیں گی ان کا ذکر ہوا۔ پہلے اصحاب المیمنہ، پھر اصحاب المشأمہ، پھر والسابقون السابقون، اور سابقون کو جو نعمتیں دی جائیں گی وہ۔ پھر آگے اصحاب الیمین کا بیان ہوا، ان کو جو نعمتیں ملیں گی۔ اور پھر اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح اصحاب المشأمہ اور اصحاب الشمال، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اب آخر میں پھر انہی 3 گروہوں کا اختصار کے ساتھ یہاں پہ پھر ذکر ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر تو وہ ہوا مقربین میں سے، جیسے کہ فرمایا تھا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، یہی مقرب ہے، رب کی بارگاہ میں قرب خاص ان کو حاصل ہے۔ تو فرمایا اگر تو وہ مقربین میں سے ہوگا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، وہ تو راحت، آرام اور باغات اور پھولوں میں ہوں گے، وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے مقربین۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
اور اگر وہ اصحاب الیمین سے ہوا، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تم پر سلام ہو اصحاب الیمین کی طرف سے، دائیں طرف والوں کی طرف سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کی جائے گی حمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی کے ساتھ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ حق الیقین ہے۔ حق الیقین ایسی یقینی بات جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، کہ انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے، دیکھ کر اس کو یقین ہو جاتا ہے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں، کہ کوئی چیز دیکھی اور علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ ایسی۔ اور جس چیز کو آزما لیا پھر وہ حق الیقین ہوگی۔ مثلا آگ کو آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گرم ہے دیکھنے سے، یہ عین الیقین ہے۔ اور اگر کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائے، ہاتھ جلے، تو اب حق الیقین ہو گیا کہ ہاں۔ تو عین الیقین سے آگے کا درجہ حق الیقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ڈویژن ہوگی، تقسیم ہوگی، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، حق الیقین ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو محبوب آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح کیجیے۔ یہاں فرمایا کہ 3 گروہ ہیں، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک مقربین۔ تو دائیں ہاتھ والوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ والوں کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب تیسرا گروہ مقربین وہ ہے کہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو یوں مثال سے بیان کیا کہ اگر کوئی بادشاہ کی خاص مجلس ہو تو وہاں داخل ہونے کے لیے کچھ لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، بھئی یہ نہیں داخل ہو سکتے۔ کچھ لوگوں کو پاس دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ان کو داخلے کی اجازت ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے، ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں لایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ پاس دکھانے بھی ہمیں اجازت ہے یہاں داخل ہونے کی، اور کچھ کے لیے اسپیشل۔ تو یہ مقربین وہ لوگ ہوں گے جو خاص اعزاز و اکرام، جن کا رب کی بارگاہ میں ہوگا، خاص قرب حاصل ہوگا۔ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ فرمایا کہ اگر وہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ دائیں طرف والوں میں سے ہوا تو فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تجھ پر سلام ہو اصحاب الیمین سے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو کہا جائے گا تجھ پر سلام ہو کیونکہ تو اصحاب الیمین سے ہے، دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ اب عبارت یوں بنے گی فَسَلَامُ لَكَ لِأَنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، یعنی عبارت یہاں محذوف پھر یہ ماننی پڑے گی۔ اور یہ کلام عرب میں ہر زبان میں ہوتا ہے، کچھ کلام وہ
زبان پہ نہیں آتا لیکن مراد ہوتی ہے، تو یہاں پھر عبارت بنے گی فسلام لک لأنک من اصحاب الیمین، اس سے کہا جائے گا کہ تجھ پر سلام ہو کیونکہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ فسلام لک، یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے محبوب آپ پر سلام ہو، یعنی آپ مطمئن رہیں من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کی طرف سے مطمئن رہیں کہ انہیں کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے غلام امن چین اور سکون میں ہوں گے۔ اور ایک اور معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے فسلام لک من اصحاب الیمین، محبوب آپ پر سلام ہو دائیں طرف والوں کی طرف سے، یعنی دائیں طرف والے جن کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، وہ آپ پر سلام پڑھنے والے ہوں گے، جو سلام پڑھنے والے ہوں گے ان کو نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا جو ان کی کامیابی کی دلیل ہوگی، تو وہاں پر بھی وہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے۔ اب سیدھا مطلب اس میں عبارت بھی پھر محذوف نہیں، فسلام لک من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کی طرف سے آپ پر سلام ہوگا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے۔ تو گویا جو دنیا میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہاں بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے وہ پیش کریں گے، ان کو وہاں بھی اجازت ہوگی اور ان کا خاص اعزاز و اکرام ہوگا، وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بہت ہی برکت والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارہ اشد استبشارا منہ یومئذ ولا اطیب نفسا، تو میں نے حضور کو بڑا خوش دیکھا، خوشی سے حضور کا چہرہ انور چمک رہا ہے، اتنا خوش میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا۔ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما رأیتک قط اطیب نفسا ولا اشد استبشارا منک اليوم، عرض کیا حضور آج جتنے خوش حضور نظر آ رہے ہیں پہلے کبھی اتنا خوش حضور کو نہیں دیکھا، تو کیا وجہ ہے اس خوشی کی؟ فقال ما یمنعنی، فرمایا میں کیوں خوش نہ ہوں، وَهَذَا جِبْرِيلُ قَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي، ابھی ابھی جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، فقال، اور انہوں نے حضرت جبریل امین نے آ کر کہا قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ بہا عشرا، حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل نہیں، رب تبارک و تعالی، حضرت جبریل تو پیغام لانے والے ہیں رب کا، کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَحَوْتُ عَنْهُ 10 سیئات، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا۔ وَكَتَبْتُ لَهُ 10 حَسَنَاتٍ، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا۔
10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 گناہ معاف فرماؤں گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اسی حدیث پاک کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بشر امتک ان من صلی علیک، کہ حضور اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جو کوئی بھی آپ پر درود پاک پڑھے گا، آگے وہی ہے کہ یعنی اس پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماؤں گا، 10 گناہ معاف فرماؤں گا، اور 10 نیکیاں لکھوں گا۔ فل یکسر عبد من ذالک او لیقل، اب بندے پہ ہے کہ وہ زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ ہم نے جو اپنا فیصلہ سنانا تھا وہ سنا دیا، اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ تھوڑا پڑھے یا زیادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک دفعہ پڑھے گا 10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 گناہ مٹاؤں گا، 10 نیکیاں دوں گا، اب مرضی ہے تھوڑا پڑھو یا زیادہ۔ ایک روایت میں ہے اللہ صلیت علیہ وملائکتی عشرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اور میرے فرشتے اس پر 10 دفعہ درود پڑیں گے، 10 اس پہ رحمتیں نازل کی جائیں گی۔ تو اب چاہیے کہ چاہے کوئی تھوڑا پڑھے چاہے زیادہ پڑھے، یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ ہے کہ وہ کتنا پڑھتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث پاک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ، یا رسول اللہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، حضور کتنا درود پاک میں آپ پر پڑھوں؟ فقال ما شئت، حضور نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو۔ قلت الربع، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میرے پاس جو میرے وظائف کا وقت ہے اس کا ربع، چوتھائی، 4 حصے کروں گا، 1 حصہ دوسری اور باقی 3 حصے باقی وظائف۔ قال ما شئت، حضور نے فرمایا جیسے چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر تو اس درود شریف کا ٹائم بڑھا لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قلت النصف، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں آدھا ٹائم جو ہے جتنا بھی میرے پاس وظائف کا ٹائم ہوگا آدھا میں درود شریف پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اچھا ہے ٹھیک ہے جو چاہے، لیکن اگر تو اس کو اور بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قلت فالثلثین، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں 2/3، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ٹائم کو، 2 حصے درود شریف اور 1 حصہ باقی وظائف۔ قال ما شئت، حضور نے فرمایا جتنا چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر تو اس سے بھی بڑھا لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قلت اجعل صلاتی کلھا، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں سارا ٹائم درود شریف ہی پڑھوں گا جو بھی میرے پاس وظائف کا ٹائم ہو۔ قال اذن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنبَكَ، تو حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے کام بنا دے گا، سارے کام تیرے سنور جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے، تیری مغفرت ہو جائے گی اگر تو ایسے کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو بھی آپ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 گناہ مٹاؤں گا اور 10 درجے اس کے بلند کروں گا، 10 نیکیاں لکھوں گا۔ تو اب اس کی مرضی ہے چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بار بار عرض کیا تو حضور فرماتے رہے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کیا حضور پھر سارا ٹائم ہی جو ہے
وہ آپ کی بارگاہ میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یاردن علی الحوض اقوام، میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے اپنے غلاموں کو سیراب کر رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ میری بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوں گے، ما اعرفہم، میں ان کو نہیں جانتا۔ یہ ما کے ساتھ نفی ہے، اللہ کے ساتھ وہ نفی ختم ہو رہی ہے، اللہ مگر، بکثرت الصلاۃ علیہ، اب معنی یہ ہوگا کہ یعنی میں ان کو صرف درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں کہ وہ دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے، تو اس نشانی کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ ہاں یہ ہیں میرے غلام جو کثرت سے میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ تو وہ قیامت کا دن جب کہ سورج سوا پہ نیزے پہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جتنے جو سب سے قریبی رشتے ہیں نا انسان کے، ان سب کو بیان کیا، بھائی، ماں، باپ، بیوی، اولاد، یہ 5 رشتے ہیں جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہاں جی، باہر بیبیاں آئی نے، ہاں جی، تے انہاں نوں کتے بٹھانا اوپر انہاں نوں یا ادھروں دروازہ کھلا، ادھروں جتھے جمعہ پڑھتے اتنے آ کے بیٹھن گے، ادھر والا دروازہ جڑا کھلا باہر کھلا نا ہے، بندے کام لگے نے، پینٹ ہو رہے ہیں، کیندر دی ہونے چلو انہاں نے سٹاپ کر دینے کام پینٹ والے نے۔ کم ہوں تو نماز دا ٹائم ہونے والا، انہوں نے آخر اگر صاحب اوپر کمرے کے اوپر اچھے ہونے میری کافی مشکل تھلے کر وہ گیس بھی ہوئے گا، چلو پھر تھلے بٹھا دو، کیندر ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے تو ہونا ادھر گیس بھی باہروں پھر آ کے تھلے ورنہ بٹھا بیمار ہونا۔ پہلے اوپر کندر سے نظام کر لیں گے نا، تھوڑا یا کر لو، سیدھا کر لو نا تھوڑا یا جی نا اوپر بھی اور یہ لگا پہلے ایک نماز تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض پہ کچھ لوگ آئیں گے کہ میں ان کو درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچان جاؤں گا۔ حالانکہ وہ دن وہ ہے کہ جس دن سب سے جو انسان کے قریبی رشتے ہیں، رشتے دار، وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ فرمایا یوم یفر المرء، آدمی دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، من اخیہ و امہ، اپنی ماں سے، و ابیہ، باپ سے، و صاحبتہ، بیوی سے، و بنیہ، اپنی اولاد سے، سب سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، سب کی ایسی حالت ہوگی کہ وہاں وہ دوسروں سے بے پرواہ کر دے، کسی دوسرے کی وہاں کیا فکر ہوتی ہے، خود اپنی فکر جو ہے اس طرح پڑی ہوگی کہ دوسروں کا کیا ہوش ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، قیامت کے متعلق فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو سمجھتے ہیں نا قیامت بڑی دور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں کہ بڑی قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، آسمان
پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے جس طرح روئی اڑ رہی ہوتی ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن بڑے گہرے دوست جو ہے نا، گہرے دوستوں سے ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، یعنی ان کا بھی کوئی خیال نہیں ہوگا۔ ایسی دوستی کہ جہاں دنیا میں اس کے بغیر انسان کو چین اور قرار نہیں آتا جب تک اس سے ملاقات نہ ہو جائے، ایسے گہرے دوست بھی وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔ یبصرونہم، یہ بھی نہیں کہ کہیں وہ آمنے سامنے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یود المجرم، اس دن مجرم چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش اس دن کے عذاب جو ہے اس کے فدیہ کے طور پر اس کے بدلے میں پکڑ لیا جائے، ببنیہ اس کی اولاد کو، اس کے بیٹے بیٹیوں کو اس کے بدلے میں پکڑ لیا جائے، وصاحبتہ، اس کے بدلے اس کی بیوی کو پکڑ لیا جائے، وأخیہ، اور اس کے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا خیش قبیلہ کنبہ جس کا وہ دنیا میں دفاع کرتا ہے، ان کو پکڑ لیا جائے، ثم ینجیہ، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا، سارا دنیا کا مال و دولت بھی لے لیا جائے، ثم ینجیہ، پھر اس کو نجات مل جائے، یعنی اپنی نجات کی خاطر وہ دنیا کا مال و دولت، اپنا خیش قبیلہ اور اولاد، بیوی، بھائی، سب کو قربان کرے گا، بھئی ان کو پکڑ لو، ان کو لے لو، میری جان بخشی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا، لیکن وہاں ایسے نہیں ہوگا۔ انہا لظا، جہنم بھڑک رہی ہوگی، نزاعۃ للشوا، چمڑی ادھیڑنے والی ہوگی۔ تو ایسے عالم میں، اس میدان محشر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں پر کرم ہوگا، اور حضور درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو وہاں سیراب فرمائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب دینے والا ہے، حضور تقسیم کرنے والے ہیں، دیتا رب ہے لیکن دلاتے حضور ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی حوض کوثر۔ ساری کثرت پاتے یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کر کے بلاتے ہیں۔ وہاں اگر کسی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوگا نا تو وہ بھی قیامت کے محشر کے میدان میں اس کو اپنے اکلوتے کی نہیں بلکہ اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ تو اکلوتے بیٹے کو ماں جہاں چھوڑ جائے گی، آ آ کر کے بلاتے ہیں، وہاں حضور فرمائیں گے ہاں میری بارگاہ میں آ جاؤ، حضور کا وہاں پہ کرم ہوگا۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہی ہے، جہاں باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا وہاں حضور کا کرم ہوگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، وہاں حضور اپنی امت کو میدان محشر میں اپنے حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ اور جس کو حضور کے دستے کرم سے پھر ایک جام مل جائے گا، جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا، پھر اس کو کبھی کبھی پیاس جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ میدان محشر کی گرمی اس کا پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چنانچہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کے لیے گیا، وہاں مجھے ایک آدمی ملا، تو اس نے بیان کیا کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ وہ آدمی بیان کر رہا ہے
تو انہوں نے بزرگوں نے اس سے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے، کیوں تجھے پیاس نہیں لگتی؟ تو اس نے بتایا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کے صحابہ کے متعلق اچھے نظریات اور عقائد نہیں رکھتے، صحابہ کرام سے عقیدت محبت نہیں رکھتے، بلکہ ان کے بارے میں اچھا خیال بھی نہیں رکھتے۔ اب مختلف قسم کے لوگ ہیں، کہیں کوئی صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، کوئی حضور کی آل اطہار کے بے ادب اور گستاخ ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں اور حضور کی آل کی عقیدت اور محبت بھی دل میں رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیوں؟ وہ صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی دل میں رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کے متعلق حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرف ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس کی بھی تم اقتدا کر لوگے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب دوسری حدیث میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا اس نے تو نجات پا لی، وہ بچ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب دونوں حدیثوں کو ملاؤ، یہ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ تو مفہوم کیا بنتا ہے کہ سمندر میں جب کشتیاں چلتی تھیں تو آج کے دور میں تو بڑے ماڈرن قسم کے نیویگیشن سسٹم لگے ہوئے ہیں جو ڈائریکشن بتاتے ہیں، سمت بتاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں دن کے وقت سورج کو دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا تھا کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، جنوب ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے، اور رات کو ستاروں کو دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا تھا کہ کچھ ستارے ایسے ہیں جو اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور انسان ان کو دیکھ کر سمت کا تعین کر سکتا ہے کہ یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، یہ شمال ہے، جنوب ہے۔ جس طرح یہ کہا جاتا تھا کہ اگر قطب ستارہ انسان کے دائیں کندھے کے اوپر ہوگا تو انسان کا منہ قبلہ کی طرف ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے تھا، یہاں کے لیے نہیں، کہ وہاں جب قطب ستارہ دائیں کندھے کے اوپر ہو تو انسان کا منہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ تو مغرب یعنی یہ سمت ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے لیے اگر قبلہ کی سمت تعین کرنی ہو تو اس کو یہ کیا جاتا تھا کہ یہ قطب ستارہ یہ دائیں کندھے کے اوپر ہوگا تو پھر قبلہ کی طرف منہ ہوگا، یعنی مغرب کی طرف ہوگا۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ حضور کے آل کی دامن پکڑ کر صحابہ کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے تب ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی کشتی میں بیٹھ جائے ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا غرق ہو جائے گا۔ یعنی صرف آل کا دامن تو پکڑ لے، ان کی محبت تو ہو، لیکن صحابہ کرام کا بے ادب ہوگا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کشتی پہ بیٹھے نہیں اور کنارے پہ کھڑے ستاروں کو دیکھتا رہے تو وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ منزل پہ وہی پہنچے گا جو کشتی پہ بیٹھ کر ستاروں سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ تو کامیاب وہی ہوگا جو حضور کی آل کا دامن بھی پکڑ گا اور حضور کے صحابہ کی عقیدت اور محبت بھی اپنے دل میں رکھے گا۔ تو فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو بہرحال وہ آدمی بیان کرتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ بزرگوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے تھا جو صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ نہایت پریشانی کے عالم میں،
ایک طرف جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ آگے جا کے دیکھا کہ حضور کا حوض کوثر ہے اور چاروں کونوں پہ 4 صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، چاروں کونوں پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو وہ سیراب کر رہے ہیں۔ تو وہ جس طرح عقیدہ اور نظریہ وہ آدمی رکھتا تھا، اس نے سوچا مجھے حضرت ابو بکر سے کیا غرض ہے، حضرت عمر سے کیا غرض ہے، حضرت عثمان سے کیا غرض ہے، میں تو اپنے مولا علی مشکل کشا کے پاس جاتا ہوں۔ تو میں جب حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھا اور چہرہ پھیر لیا، اعراض فرمایا، چہرہ پھیر لیا۔ اب مجبوراً میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، حضرت فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، حضرت عثمان غنی انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ اب میں بڑا پریشان ہو گیا، کیا کروں گا؟ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور سے عرض کی، حضور مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ میں حضرت علی کے پاس حاضر ہوا، حضرت علی نے چہرہ انور پھیر لیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کہ پیارے علی تجھے کیوں بلاتے جب کہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کا بغض موجود ہے؟ جب تو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو پھر حضرت علی کی بارگاہ سے تجھے کیسے جام مل سکتا ہے؟ تو خواب میں ہی وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں، اپنا عقیدہ درست کر لوں تو کیا مجھے پھر یہ کوثر کا مل جائے گا؟ اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان سے کوئی ایسا اچھا کام ہوتا ہے جو اس کی توبہ اور اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اس کی توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو ممکن ہے اس سے بھی کوئی ایسا کام ہوا ہو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اسی عالم میں نے صدقے دل سے توبہ کی اور اپنے عقیدے کو درست کیا۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم سے مجھے ایک جام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ میں نے خواب کے عالم میں ہی پی لیا۔ پینے کے بعد میری آنکھ کھل گئی، پیا خواب میں ہے، آنکھ کھلی، تو اب اس دن کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگی۔ حضور کے ہاتھ سے وہ جام کوثر پیا، اس دن کے بعد پھر کبھی جو ہے پیاس نہیں لگی۔ تو حضور کے دستے کرم سے وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے وہاں سیراب ہوں گے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو خواب کا واقعہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے، یعنی اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ شیطان جو ہے میری صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ اب یہ یہاں یاد رکھیے، بڑی نازک سی بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو شیطان اس انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں۔ وہ اپنے آپ کو رب ظاہر کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑے بڑے گمراہ ہو بھی جاتے ہیں۔ ایسا یہ شیطان کا وار ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، تو آپ جا رہے ہیں، دھوپ بڑی تیز ہے، اچانک ایک بادل آ گیا اور اس نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، اور اس سائے میں ٹھنڈی ہوا چلی، آپ جا رہے ہیں تو اس بادل سے آواز آتی ہے، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، خدا ہوں، تو نے میری اتنی عبادت کی کہ اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا، میں تو بڑا پہنچ گیا ہوں، اب مجھے نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پروانہ مل گیا۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوچا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب جن کے صدقے میں سب کچھ سب کو ملا، وہ تو راتوں کو اتنی عبادت کریں کہ پاؤں سوج جائیں، اور میں کس بات کی مولی ہوں کہ مجھے یہ پروانہ مل جائے؟ جتنا کوئی مقرب ہوا اتنا ہی زیادہ عبادت کرے گا، یہ ضرور شیطان کا وار ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ بادل پھٹ گیا، اس میں سے بارش ہونے لگی اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، واقعی یہ میرا ایسا وار ہے جس وار کے ذریعے سے میں تجھ جیسے 40 غوثوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ ان کو کہا تو انہوں نے اس پہ یقین کر لیا، عبادت چھوڑ بیٹھے اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہی وار میں نے تجھ پہ آزمایا، لیکن تو سمجھ گیا، تجھ پہ میرا وار نہیں چلا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظالم جاتے جاتے ایک اور وار کر رہا ہے، علم نے اگر بچانا ہوتا تو تجھ سے بڑا عالم کون تھا؟ تو معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، علم نے بچانا ہوتا تو تجھے بچاتا، مجھے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا، رب تبارک و تعالیٰ کے فضل نے مجھے بچایا۔ تو بات جو ہے کہاں سے چلی تھی کہ خواب کے اندر شیطان اپنے آپ کو رب ظاہر کر کے کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، بیداری میں یا خواب کے عالم میں کہہ سکتا ہے میں تمہارا رب ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی کہ خواب میں کسی کو آ کر کہے حضور کا، معاذ اللہ وہ حضور کا حلیہ اختیار کرے، یا ویسے کسی آ کو کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ یہ تو کسی کو کہہ سکتا ہے کہ میں رب ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضور کے حلیے میں کسی کو گمراہ کرنے کی قوت اور طاقت نہیں دی ہے۔ تو جو حضور کو خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل اختیار کرنے کا یہ قوت اور طاقت نہیں دی ہے۔ تو جب انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا تو حضور کو ہی دیکھا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خواب کے اندر وہ پیا ہے، لیکن اس کا اثر بیداری میں بھی یہ ہوا کہ اب کبھی ان کو پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح دیکھیے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں یا جو کچھ وہ ایسے ہی ہے جیسے بیداری میں ہے۔ چنانچہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، بڑے جو بھی اس وقت حکیم طبیب ڈاکٹر موجود تھے ان سے علاج کروایا، لیکن کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ بالآخر ایک دن سوچا کہ دنیا کے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا، اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصیدہ لکھا جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ لکھا دن کو، رات کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا بصیری تم نے میری نعت لکھی ہے، میرا قصیدہ لکھا ہے، ذرا وہ سناؤ۔ خواب میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ قصیدہ حضور کو سناتے ہیں۔ حضور نے سنا اور پسند فرمایا، حضور جھوم رہے ہیں اس کو۔ جب قصیدہ پڑھ لیا ختم ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرا۔ حضور کا ہاتھ مبارک پھیرنا تھا کہ ان کا فالج کا مرض دور ہو گیا، وہ تندرست ہو گئے۔ اب حضور نے انعام کے طور پر ایک چادر عطا فرمائی۔
یہ تمہارا انعام ہے۔ اب ان کی آنکھ کھلی، وہ سب کچھ یہ واقعہ خواب کا ہے کہ خواب میں ہی سنایا، خواب میں ہی حضور نے ہاتھ پھیرا ہے، خواب میں ہی چادر عطا فرمائی ہے، لیکن جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ سارا جو ہے مرض دور ہو چکا ہے اور واقعتاً وہ درست ہو چکے ہیں، اور جو چادر خواب میں حضور نے عطا فرمائی تھی وہ بھی موجود ہے۔ اسی لیے اب اس کا نام ہی ہو گیا قصیدہ بردہ شریف، وہ قصیدہ جس کے انعام کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی تھی، کہ عربی میں چادر کو بردن کہتے ہیں، تو قصیدہ بردہ شریف ہو گیا کہ جس کے انعام کے طور پر حضور نے وہ چادر عطا فرمائی تھی۔ تو خواب میں ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ ساری چیز موجود ہے کہ جسم بھی درست ہے اور چادر بھی موجود ہے، بلکہ جب صبح ہوئی تو صبح ہی کسی نے آ کے حضرت امام بصیری کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت امام بصیری خود اٹھ کے جاتے ہیں، جا کے دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا ایک درویش کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کا ایک قصیدہ لکھا ہے، وہ مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ حضرت امام بصیری نے فرمایا کہ میں نے تو کئی قصیدے لکھے ہیں، اب آپ کو کون سا قصیدہ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بذی سلام، یہ مجھے چاہیے۔ حضرت امام بصیری نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کل ہی مکمل کیا ہے، ابھی کسی کو دیا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رات جب حضور کی بارگاہ میں آپ پڑھ رہے تھے تو وہاں میں بھی موجود تھا، دور بیٹھا ہوا میں بھی سن رہا تھا۔ تو خواب میں بھی اگر حضور کی کسی کو زیارت ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کو ہی دیکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ میں صرف درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ان کو پہچان جاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری بارگاہ میں کثرت سے درود پاک جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین فرمائی اور اس کی فضائل و کمالات کو، اس کی برکتوں کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ، مختصر سا لشکر ہے، اس لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ قیام کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہیں پہ جو کچھ کھانا ہے وہ کھا لو، اب یہاں قیام کیا ہے کھا لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ روٹی تو ہے سالن نہیں ہے۔ تو اچانک صحابہ اکرام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ حضور کے کان کے پاس گھوم رہی ہے اور بن بنا رہی ہے، جس طرح وہ بولتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہاں قریب ہی چھتا لگایا ہوا ہے، آپ کے صحابہ اکرام بغیر سالن کے جو یہاں روٹی کھائیں گے تو ہم نے وہ کس لیے، اب ہم تو لا نہیں سکتے، تو حضور کسی کو بھیجیں وہ لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیالہ دیا، فرمایا جاؤ اس مکھی کے پیچھے پیچھے اور جا کے وہ شہد جو ہے وہ نچوڑ کے لے آؤ۔ حضرت علی وہ پیالہ لے کے جاتے ہیں، لکڑی کا پیالہ۔ اب وہ مکھی وہاں پہنچی، جیسے ہی پہنچی تو اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا، سب مکھیوں نے وہ چھتا خالی کر دیا، الگ ہو گئی۔ حضرت علی نے اس کو نچوڑ لیا اور نچوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے صحابہ اکرام میں تقسیم فرمایا، صحابہ اکرام روٹی کھانے لگے۔ اب
پھر وہ مکھی آ گئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہ کیا کہتی ہے؟ اب باقی سننے والوں کو تو اس کے بن بنانے کی آواز ہی آتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کا ہی نبی نہیں بنایا، تمام مخلوقات کا نبی بنایا، اور تمام مخلوقات کی بولی بھی حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا، حضور سب کی زبان کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا کہتی ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا، ابھی اس کا جواب دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا سوال تھا اور کیا جواب دے رہی ہے؟ فرمایا میں نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ شہد جو بنتا ہے تم پھولوں اور پھلوں کا رس جو ہے وہ نکال کے لا کے اس میں ڈالتے ہو، تو پھول اور پھل ان کا ذائقہ سب کا میٹھا ہی نہیں ہوتا، کسی کا پھیکا ہوتا ہے، کسی کا کڑوا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ سارے مل کے پھر یہ میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو یا رسول اللہ اس نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا کہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم وہ سارا ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں سے رس نکال کے لے آتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں درود پاک سب مل کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اس درود پاک کی برکت سے وہ پھر میٹھا شہد بنتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گفت چو خانم بر احمد درود می شود شیریں و تلخی را ربود۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم سب مل کے دروشی پڑھتے ہیں نا تو دروشی کی برکت سے وہ کڑوا بھی پھیکا بھی سب کا سب جو ہے میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ میٹھے کے ساتھ ساتھ پھیکا کڑوا پھلوں اور پھولوں کا رس وہ درود پاک کی برکت سے میٹھا شہد بن جاتا ہے، تو درود پاک کی برکت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ یہ ناقص یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں درود پاک کی برکت سے قبول ہو جائیں گی، اور درود پاک کی برکت سے یہ رب کی بارگاہ میں یعنی شرف قبولیت حاصل کر لیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنے شان کے مطابق وہ ان کا جزا اور اس کا بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔